خالق کائنات نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر ان قوموں سے اور ان امتوں سے سوال و جواب کی بھی تیاری ہو گئی ہے کہ اب اہتمام ہو گیا ہے، اب حجت قائم ہو گئی ہے، اب اللہ کا پیغام آ گیا ہے، لہٰذا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جن کی طرف ہم نے اپنا پیغام بھیجا، اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اپنے ان رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف، بخاری شریف میں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن، وہ جو بڑا دن ہے، اس دن میں سوال و جواب ہر ایک سے ہونے والا ہے، نبیوں سے بھی ہونے والا ہے، رسولوں سے ہونے والا ہے، کاملین سے ہونے والا ہے، مقربین سے ہونے والا ہے، عالم جاہل ہر ایک سے ہونے والا ہے، اور ہر ایک اپنے اس سوال کے مرحلے کے لیے اسے پریشان ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مرحلہ ہے کہ وہ اپنی اس تیاری کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس دو جہانوں کے جو پروردگار کے سامنے حاضری کا مرحلہ ہے، وہ بادشاہ دو جہاں، وہ پروردگار عالم، وہ جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، ذرا سوچئے کہ اس کے سامنے ایک بندے کی پیشگی، اور ہر ایک کو اپنے اپنے جو ہاتھوں کا کیا ہے نا، اس کا سوال اور اس کا جواب اسے دینا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، طویل حدیث مبارکہ جو ہے، کہ وہاں پہ ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس آئیں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ وہ انسان جو ایمان والے ہیں، اچھا وہ والے الگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان والے ہیں لیکن عمل کی کمی ہے، ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا مرحلہ ہے۔ ہم بھی بڑی آسانی سے دلیر ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارا کام بن گیا ہے۔ کام بننا تو یہ اس دن پتہ چلے گا کہ کس کا بنا ہے اور کس کا نہیں بنا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی امتوں میں سے اہل ایمان، ان کے پاس ایمان ہے لیکن عمل میں کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ سارے نبیوں کے پاس ڈھونڈ ڈھونڈ کر جائیں گے، ایک ایک کے پاس۔ اندازہ لگائیے کہ اگر صحیح جو تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو ہمارے پاس ہے کہ 1,24,000، اور ان کے پاس ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس بے شمار مخلوق میں جانا ہے، تو جس طرح قرآن نے کہا کہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سالوں کے برابر کا دن ہے، وقت تو درکار ہے۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ڈھونڈ کے ان کے پاس پہنچے گی نا مخلوق، اور کون سے؟ جو اہل ایمان ہے لیکن عمل کم ہے، اور وہ آئیں گے کہ اے آدم، آپ تو خلیفتم فی الارض ہیں، رب کے نائب بنائے گئے ہیں، خلیفہ بنائے گئے ہیں زمین میں، آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں، رب نے آپ کی دعا سنی تھی، آپ کی توبہ قبول کی تھی، آج آئیے ہمارے لیے رب کے حضور۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جواب دیں گے، اذهبوا الی غیری، آج کہیں اور جاؤ، میں اپنے سوال و جواب کی تیاری میں ہوں۔ اس دو جہاں کے پروردگار کی عدالت لگی ہے آج، اور آج مرحلہ بڑا سخت ہے۔ وہ جو رحیم تھا، آج وہ اپنے جبار، قہار اور اپنے عدل کے ساتھ آج ذرا جلوہ افروز ہے، لہٰذا اس کے سامنے جانے کی مجھے جسارت نہیں ہے، آج کہیں اور جاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ طویل ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ساری امتوں کے جو اہل ایمان ہیں،
وہ سارے پھرتے پھرتے تلاش کرتے 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 اس دوران حالت کیا ہوگی وہ الفاظ میں نہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے نا تو اس جلال اور اس ہیبت اور اس روب کی وجہ سے پھر اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے جو انسان کی کیفیت ہوگی، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں کلمت اللہ تو ہوں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى کا مصداق تو ہوں۔ رب نے مجھے یہ دنیا میں تو دیا تھا معجزہ کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا تھا، لیکن آج کے دن میری بھی رب کے ہاں پیش کی ہے، اذهبوا الی غیری، آج کہیں اور جاؤ۔ اس وقت ساری امتوں کے اہل ایمان جن کے اعمال کی کمی ہوگی، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جناب محمد عربی امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کریں گے اور مقام محمود اس میدان حشر کا ایک بلند نمایاں مقام وہاں پہ پہنچیں گے اور آقا کریم علیہ السلام سے اپنی درخواست پیش کریں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ان ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے اپنے خالق کے حضور سر بسجود ہو جاؤں گا۔ بولنے کی جسارت نہیں ہے، سر بسجود ہو جاؤں گا کہ الہ العالمین تیرا جلال بلند ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے اور تیرا عدل سب سے بہترین ہے اور تیرا پیمانہ سب سے معتبر ہے، لیکن آج میں اپنی رحمت کے ساتھ تیرے دربار میں سر جھکائے سر بسجود ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا نا، رب اپنی مرضی سے، یاد رکھیے اس شفاعت کے اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ رب اپنی مرضی سے جسے چاہے گا اسے بخش دے گا، اور فرمائے گا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آواز آئے گی کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، وَالشَّفَاعَةُ الشَّفَّاء، کہ آپ نے جن کے لیے سفارش کی ہم نے ان کے لیے قبول کر لی، لیکن اس کے لیے ایمان کی بھی شرط ہے، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی منظوری بھی شرط ہے۔ اسی لیے وہ علامہ اقبال کا وہ شعر میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ علامہ نے کہا کہ مرحلہ یہ ہے کہ ایک طرف رب العالمین ہے جس کا جلال اور جس کا عدل اپنے پورے عروج پر ہے، اور ادھر آقا کریم علیہ السلام کا وہ مقام محمود ہے۔ اقبال کہتا ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں اپنے گناہوں میں اتنا شرمندہ ہوں کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میں ان کا امتی کہلانے کے لائق نہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر میری ایک عرضی ہے کہ جب میرا حساب لیا جائے تو پھر میری آنکھیں نہ ہوں، کہ میں اپنی ان گناہوں کے ساتھ ندامت برداشت نہیں کر سکتا۔ حاضرین مکرم سورہ اعراف کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ سوال ہر مومن سے ہونا ہے، ہر قوم کے ہر فرد سے ہونا ہے، اور یہ سوال ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جس نے انسان کو انسان بنا رکھا ہے، جس نے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہمیں روک رکھا ہے، اور جس لمحے یہ سوال کا ذہن سے خیال نکلتا ہے نا، انسان فوراً گمراہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کرنے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسولوں سے سوال کیا ہونے والا ہے کہ کچھ امتیں ایسی ہوں گی کہ جو یہ کہہ دیں گی کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں گے
تو ان کے ساتھ ان کی امت میں سے ایک ایک فرد ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا 82 یا 85 افراد ہوں گے. تو اسی طرح کئی انبیاء ایسے تشریف لائیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی ایک فرد ہوگا یا چند افراد ہوں گے. تو اب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا, تو وہ کہیں گے کہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو پیغام پہنچا ہی نہیں. اب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. ایک تو آقا کریم علیہ السلام, جس طرح قرآن مجید میں بارہا مرتبہ آپ کے لیے کہا گیا نا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً, یہ آپ کس بات کے گواہ ہیں؟ آپ اپنی امت کے بھی گواہ ہیں اور سابقہ سارے نبیوں کے بھی گواہ ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مرحلہ جب اس بڑے دن حشر کے میدان میں سابقہ نبیوں کی امتیں انکار کر دیں گی, تو آقا کریم علیہ السلام ان نبیوں کے بھی گواہ بنیں گے کہ میں ان کا. بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہے نا, وہ ایسے آتی ہیں وَاذْكُرْ, مفسرین کرام فرماتے ہیں یاد کر. یاد کس کو کرایا جاتا ہے؟ یاد اسے کرایا جاتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو. حضرت نوح کا ذکر آیا, کہا یاد کر اے میرے محبوب. حضرت عیسیٰ کا آیا وَاذْكُرْ, یاد کر میرے محبوب. مطلب آقا کریم علیہ السلام حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کے گواہ ہیں. اور حشر کے میدان میں جب یہ مرحلہ آئے گا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کہ قوموں سے بھی سوال ہوگا, رسولوں سے بھی سوال ہوگا. اور جب رسول کہیں گے ہم نے تو پیغام دیا ہے, ہم نے تو توحید کا رب کا پیغام پہنچایا ہے, امتیں کہیں گی ہمیں پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. انسان بڑا گمراہی پہ آئے تو انسان جیسا ڈھیٹ کوئی نہیں ہے. یہ حشر کے میدان میں بھی انکار کر دے گا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں امت مصطفیٰ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ اور حی علی الصلاۃ, یہ پیغام ہے دنیا کے ہر فرد کے لیے کہ کل بروز حشر کوئی یہ نہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے آخری نبی آئے بھی ہیں یا نہیں. تو لہٰذا کل کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. سوال سب سے ہونے والا ہے, رسولوں سے بھی ہونے والا ہے, ساری قوموں سے ہونے والا ہے, ہر فرد سے ہونے والا ہے, امیر غریب سے ہونے والا ہے, عالم اور جاہل سے ہونے والا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے سوال اس کے اپنے درجے کے مطابق ہونے والا ہے. عالم سے سوال اس کے علم کے مطابق ہونے والا ہے, لیکن جاہل یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا, بلکہ جاہل سے بھی سوال اس کے مرتبے کے مطابق ہونے والا ہے. فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ, ہم سوال کریں گے, أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. اب یہ سوال کرنا دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں, آج کی دنیا میں بھی سوال کا بڑا ایشو ہے. ہماری نئی نسلوں کو کہا جاتا ہے آپ سوال کریں. سوال کرنا 2 طرح سے ہے, ایک سوال کرنا ہے علم کے لیے اور ایک سوال کرنا ہے حجت کے لیے, شرارت کے لیے. یاد رکھیے کلام الہی میں, وحی الہی میں سوال علم کے لیے ہو سکتا ہے, حجت اور شرارت کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. رب نے کہہ دیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اب اس پہ سوال کیسا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہے, اس پہ سوال نہیں ہو سکتا ہے. سوال کی ایک حد ہے, سوال کی ایک لمٹ ہے اور سوال کا ایک طریقہ ہے. اور رب کا جو سوال کرنا ہے, رب العالمین کا سوال کرنا کیسا ہے؟ فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, رب کا سوال کرنا فرمایا کہ ہم اس دن اپنے علم کا اظہار بھی کریں گے.
یہاں پہ انسان کو کہے نا کہ تو نے ایسا کام کیا، تو کون دیکھ رہا ہے؟ کسی سے کہا جائے بھئی یہ کیا کام کر رہے ہو، تو کون دیکھ رہا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ فرمایا بعلم وما كنا غائبین، ہم اپنے علم سے بتائیں گے۔ وہاں ایک تو سوال کیا جائے گا نا، ایک جواب بھی دیا جائے گا۔ فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم بتائیں گے کہ ہمارے سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، رب کا سوال کرنا، عدالت میں جو سوال ہوتا ہے وہ کم علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اور رب نے تو پورا یہ تمام پہلے کر کے رکھا ہے، گواہ بھی موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی کئی احادیث اس پر گواہ ہے کہ بندے کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور بندے کا یہ جو ماحول ہے، ہمارے آس پاس کی اشیاء ہے، یہ بھی گواہی دیں گی، اور اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ بھی جو لکھا ہوا لے کے آئیں گے وہ بھی گواہی ہوگی۔ اور گواہی کے بعد، اس کے بعد جو سوال ہے وہ اقرار جرم کے لیے ہوگا کہ بندہ اپنے جرموں کا اعتراف کر لے۔ فرمایا بعلم وما كنا غائبین، وہاں پہ اس کے علم کا اظہار ہوگا کہ کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ حاضرین مکرم، یہ آیات مبارکہ سورہ اعراف کی پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک سبق تو یہ ہے کہ بندہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ بندہ رہتا ہی تب ہے کہ جب اسے سوال کا خیال رہے۔ جب انسان کو سوال کا خیال رہتا ہے نا کہ کوئی دن ایسا ہے میں جہاں بھی ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ہر ایک سے سوال ہوگا، اور ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس کو سربراہ بنایا گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی چرواہا ہو؟ کہا اسے اس کے پاس جو 2 بکریاں ہیں ان کا سربراہ بنایا گیا، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہت ساری حدیث مبارکہ گواہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی جانور کے مالک سے پوچھا کہ تم نے اونٹ رکھا ہے، تمہارے سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ کہیں کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں سے پوچھا جائے گا اور مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سب سے سوال کریں گے جن کی طرف ہم نے اپنا پیغامبر بھیجا۔ حاضرین مکرم، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس کو آپ جس حوالے سے دیکھیں، جس اینگل سے دیکھیں، اس میں جو جواب طلبی ہے، اس کو دوسرا نام خود احتسابی دیتے ہیں۔ انسان کا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور یہ حشر کا میدان اور یہ قیامت کا منظر، یہ ساری باتیں دراصل کس لیے ہیں؟ یہ خود احتسابی کے لیے ہے۔ دنیا کے کام میں دیکھیں، دنیا کے کاروبار میں دیکھیں، دنیا کی زندگی میں دیکھیں، یا اپنے مجموعی سارے اعمال میں دیکھیں، خود احتسابی اور خود کا محاسبہ کرنا۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کی۔ اولیاء اللہ کے ہاں ایک بڑا سبق کیا ہے کہ ہر انسان ہر وقت اپنے آپ پہ نظر رکھے، اور یہ اپنے آپ پہ نظر رکھنا یہ پتہ ہے کہاں لے جاتا ہے؟ یہ وہاں لے جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جب بندہ اپنا محاسبہ شروع کرتا ہے نا، ہم اپنی زندگی میں، کاروبار دنیا میں دیکھیں، یہ جس معاملے میں دیکھیں، ہم دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اپنے آپ کو دیکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ صوفیاء کے ان کے ہاں یہ ایک اصول ہے کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرے۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا پرابلم کیا ہے، بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے خود کو باقیوں سے بہتر قرار دے دیا ہے، اور خود کو حرف آخر قرار دے دیا ہے۔ اور قربان جائیے، جن اولیاء اللہ کے ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، تو ہمارے آستانہ پاک میں یہ کہا جاتا ہے نا دعا کریں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے سارے سنگی مل کر دعا کرو۔
وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم دعا کریں گے اور ہماری دعا بہتر ہے، نہیں، کہتے آپ سب مل کر دعا کریں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک کتابوں کے حوالے سے ہمارے دوست بتا رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ابھی جو اولیاء اللہ کی تعلیمات کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی اور ہمارے عمل سے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا، ایک ایسے جید عالم اور اولیاء کی تعلیمات کا ایسا پیکر، تفاسیر لکھی انہوں نے، احادیث کی شرح لکھی، اور جہاں جہاں انہوں نے لکھا نا، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، انہوں نے ایک آخری لائن یہ لکھی کہ میرا لکھا ہوا آخری حرف نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی اور کہہ سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی اور اہل علم لکھ سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا اہل علم بات کر سکتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو جواب طلبی ہے نا، یہ خود اعتصابی جو ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں، ہم دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال پہ نظر کریں تو دراصل جب تک یہ خود اعتصابی نہ ہو اور اپنا محاسبہ نہ ہو، اس وقت تک اعمال کی اور کردار کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کا یہ جو اصول ہے نا سوال کا قیامت میں، یہ دراصل اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا خود محاسبہ کرنے کی تیاری کر لیں۔ اسی لیے قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ سوال ہر ایک سے ہونے والا ہے، یعنی کوئی کسی سطح پہ یہ مت سمجھے کہ میں اس درجے پر ہوں تو یہاں پہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جو اس درجے پر ہے اس سے سوال ہونے والا نہیں۔ رب کا کلام بار بار ہمیں یہی بتاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس بات کی گواہ ہے کہ سوال ہر ایک سے ہونے والا ہے اور ہر معاملے میں ہونے والا ہے۔ حدیث مبارکہ اس بات کی گواہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان نے جو لباس استعمال کیا اس پہ بھی سوال ہونے والا ہے، جو رزق ہے اس پہ بھی سوال ہونے والا ہے، جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ بھی سوال ہونے والا ہے۔ یہ دراصل اس کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آج دیکھیں نا، دنیا جس معاملات سے گزر رہی ہے اور جو واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں دنیا کے حساب میں۔ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اپنا احتساب کرنا سیکھ لیا ہے، اپنا محاسبہ کرنا سیکھ لیا ہے، اور جن قوموں نے اپنا احتساب نہیں کیا اور جنہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا جی، نہ ہم عمل اچھے کریں، نہ ہم اپنے کردار اچھا کریں، نہ ہماری زبان اچھی ہو، اور ہم کہیں کہ جی بس یہاں بھی ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، آگے بھی کامیابی ملنے والی ہے۔ رب کا کلام جھنجھوڑ کر کہتا ہے، یاد رکھو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کرنے والے ہیں اور ساری قوموں سے بھی سوال کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک اپنے آپ کو ان سوالوں کی تیاری کے لیے اپنی آپ کو تیار کرے، اور جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بتایا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح اور رب کے حضور پیش ہونے کے لیے آج